آپ نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ، ایک تو مت ذرا زبانہ نو ہلاؤ تسی محبت نہ رکھو، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ، یہ جو تیرے دو لاڈلے شہزادے ہیں، یہ جو تیرے صاحبزادے ہیں، یہ جو تیرے لال ہیں، ان کو رونے نہ دیا کر، ان کو آنسو نہ بہانے دیا کر، اس لیے کہ یہ جو شہزادے جب روتے ہیں، یہ جو تیرے لال جو روتے ہیں، یہ میرے بیٹے جب روتے ہیں، ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اور پھر وہ حسنین کریمین آج 14 صدیوں کے بعد اگر کسی کا بچہ کوئی کھیل کھیلتا ہے، کبھی وہ گراؤنڈ کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی وہ گلی میں کھیلتا ہے، کبھی وہ چھت کے اوپر کھیلتا ہے، کبھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن نانا فاطمہ کے بچے کھیلنے کے لیے کسی گراؤنڈ کے اندر نہیں گئے، کسی چھت کے اوپر نہیں گئے، کسی گلی محلے میں نہیں کھیلے، کسی بچے کے ساتھ نہیں کھیلے۔ ہاں جب انہوں نے کھیلنا ہوتا تھا، کبھی سرکار کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کبھی سرکار کے سینہ کے اوپر کھیلا کرتے تھے، کبھی سرکار کے سینہ اطہر کے اوپر کھیلا کرتے تھے، کبھی سرکار کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی سرکار ہاتھ پکڑ کر اپنے حسنین کریمین کو کھلایا کرتے تھے، کبھی کندھوں کے اوپر بٹھا کر سرکار جو ہے وہ زمین کے اوپر چلا کرتے تھے۔ وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، وہ بڑے عظیم بچے ہیں، وہ بلند اور بوٹ بالا بچے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں، جن کی محبت کے بارے میں کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اخذ بیدی حسن و حسین فقال من احبنی وأحب هذين وأحب هذين وأباهما وأمهما معي في درجة يوم القيامة۔ میرے آقا دو جہاں رحمت کو مکا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علی یہ میرا حسن ہے، میرے سرکار کے ایک ہاتھ میں حسن ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین ہے، سرکار چل رہے ہیں اپنے شہزادوں کو پکڑ کر، فرمایا علی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فقال من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، واحب ہذین فرمایا جو بندہ جو ان میرے دو شہزادوں سے محبت کرتا ہے، جو ان شہزادوں سے پیار کرتا ہے، جو ان شہزادوں سے عقیدت رکھتا ہے، فرمایا واباہما فرمایا یہ جو دو شہزادے ہیں، ان شہزادوں کے باپ سے جو پیار کرتا ہے، ان شہزادوں کا باپ علی ہے، فرمایا وَأُمَّهُمَا فرمایا حسن و حسین کی ماں سے جو پیار کرتا ہے، کَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس بندے کو میرے درجے میں اٹھائے گا۔ یہ حسینیت ویسے زندہ باد نہیں ہے، اس حسین نے اپنا سر نیزے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر کے قرآن سنایا ہے، تن الگ ہے، اکیلا سر ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس جس گلی سے امام حسین کے سر کو گزارا جا رہا تھا، حسین کے زبان سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے اگر حسین نے نیزے کے اوپر قرآن جو ہے وہ سنایا ہے، شرمائے نہیں ہیں، تم حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے سے شرماتے ہو؟ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، حضور آقا دو جہاں رحمت کو مکا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا جو میرے حسن سے پیار کرے گا، جو میرے حسین سے پیار کرے گا، جو ان کی ماں سے پیار کرے گا، جو ان کے باپ سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جنت میں میرے درجے میں اٹھائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے نا، حضرت ان سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم النجوم امان لأہل السماء وأہل بیت امان لأمتی۔
हुजूर आका दो जहां रहमत कौन मकाम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वबारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया आसमान के ऊपर जितनी अल्लाह ने चीज़ें अता फरमाई हैं, आसमान के ऊपर जितनी अल्लाह ने चीज़ें तख्लीक फरमाई हैं, उन चीज़ों की अमान के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को पैदा फरमाया। यानी मतलब ये है आसमान वालों की अमान के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को पैदा फरमाया। हुजूर फरमाइए ना ज़मीन की अमान के लिए अल्लाह ताला ने किसको पैदा फरमाया? मेरे आका ने फरमाया व अहलु बैती अमानुन लि उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत की अमान के लिए है अल्लाह ताला ने मेरी अहले बैत को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने मेरे अहले बैत को पैदा फरमाया है। इसीलिए हम कहते हैं ना ये दिल बे हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो इमाम भी, अल्हम्द के अपना तो इमाम भी। आओ जरा इमाम की शहादत की तरफ चलते हैं। चूँकि मुहर्रमुल हराम के दिन आ रहे हैं, अभी इमाम शहीद नहीं हुए, अभी इमाम जो है वो बचपने के अंदर हैं, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत का वक़्त जो है वो प्यारे जिब्राइल ने पहले आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर दिया है। हज़रत सलमा कहती हैं मैं उम्मे सलमा के घर में हाजिर हुई, मैंने देखा उम्मे सलमा रो रही हैं। मैंने वजह पूछी क्यों रो रही हो? वो कहने लगी मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर मैंने कमली वाले आका के बालों को, दाढ़ी को जो है वो गर्द गुबार से आलूद देखा है। मैं रोई इसलिए हूँ कि वो कमली वाले आका जिनके चेहरे को वद्दुहा कुरान ने जो है वो वद्दुहा फरमाया है, जिनकी जुल्फ को कुरान ने वल्लैल फरमाया है, उसके ऊपर गर्द गुबार कैसी है, मट्टी कैसी है, ये मामला कैसा हो गया? आप फरमाती हैं मैंने सरकार से पूछा सरकार ये क्या माजरा है, आपके बाल, आपकी दाढ़ी मुबारक, आपकी जुल्फ मुबारक ये गर्द आलूद कैसे हो गई? फरमाया मुझे हुसैन की शहादत की खबर मिली है, इसलिए मैं परेशान हूँ और मुझे जो है वो आंसू आ रहे हैं, इस वजह से मेरी दाढ़ी मुबारक और मेरी जुल्फ जो है वो गर्द आलूद हो गई है। अल्लाह अकबर। फिर मौला कायनात हैदर कर्रार, ये ख्वाब की बात नहीं है, ये हदीस मुबारका,